السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان رمضان میں اور خاص طور سے حکمت رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا. عید الفطر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ اہل دانش اور اولو الالباب کی صفوں میں انتہائی نمایاں نام جاوید احمد غامدی صاحب بھی تشریف رکھیں گے. ان سے براہ راست ہم گفتگو کریں گے اور عید الفطر کے حوالے سے، چاند کی رویت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. اسی دوران ایک بڑا خاص سوال بھی ہمارے پاس موجود ہے. عید الفطر وہ عید ہے جس کو اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے. انداز کیا ہونا چاہیے بات ہو گئی، سلیقہ کیا ہونا چاہیے بات ہو گئی. اب چند محرکات ہیں، وہ خاص چیزیں جن کا خیال رکھا جائے، عبادت ہو یا لوگوں سے ملنا ہو یا ناراضگی ہو اس کا توڑ کرنا ہو، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مگر رویت کا مسئلہ ایک بڑا خاص معاملہ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جناب پپلزئی صاحب نے عید کا اعلان کر دیا ہے پشاور میں، اور پاکستان ہی کے سرحدوں میں ایک ایسا علاقہ ہوگا کہ جہاں عید منائی جائے گی کل، سعودیہ کے ساتھ ساتھ. تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جاوید احمد غامدی صاحب. آج یعنی کہ اب وہ عید لگ گئی ہے، آج ختم ہو گئی. المیہ دیکھیے. اور ہم تو ابھی اس تناظر میں ہے کہ عید کا دن ہوگا نہیں ہوگا، 29 یا 30 ہوں گے، مگر ایک جگہ پہ عید ہوگی. تو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. سب سے پہلے میں محمد عبید ربانی عرفان رمضان سے خیر مقدم کہتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی آواز سن کے، اور ہم نے آپ کا تعارف بھی کرایا. پاکستان میں رویت کے معاملے پہ اختلاف و نزاعات کی ایک تاریخی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ بارہا اختلاف ہمیں دیکھنے کو آیا ہے، اور ایسا لگنے لگا کہ شاید ہی کبھی اتفاق ہو پائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ رویت کے معاملے پہ اختلاف کسی حد تک ختم ہو سکتا ہے؟ کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے اس حوالے سے؟ یہ ابھی ختم ہو سکتا ہے اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ شریعت کا حکم کیا ہے. جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی کسی معاملے میں کوئی قاعدہ بنا دے تو سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کریں. ہمارے ہاں رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب نے خود نہیں بنا لی ہوئی. یہ رویت ہلال کمیٹی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی طرف سے بنائی گئی تھی. اس کے احکام کی پیروی شرعاً ہم سب پر لازم ہے. جی، آپ اس اصول کو مان لیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اجتماعی معاملات میں بھی اپنی ذاتی رائے کو اجتماعی فیصلے پر ترجیح دیتے ہیں. جی، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انفرادی معاملات میں مجھے حق ہے، میں جس چیز کو صحیح سمجھوں اس پر عمل کروں. مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے. لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں، جیسے رمضان کا اعلان ہے، جیسے عید کا اعلان ہے، جیسے جمعے کا انعقاد ہے، جیسے جہاد کا اعلان ہے، جیسے سزا دینے کا معاملہ ہے، ان میں جب نظم اجتماعی کوئی فیصلہ کر دے تو اس سے قطع نظر کہ میری رائے کیا ہے، میرا علم کیا ہے، اس فیصلے پر عمل کرنا شرعاً لازم ہے. میرے نزدیک اس میں بنیادی غلطی یہ ہے اور اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور ہماری حکومتیں خود اپنے بنائے ہوئے اداروں کے فیصلوں پر بھی عمل کرانے میں ناکام ہو جاتی. صحیح ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے. 5 جون کو حکومت نے عید کا اعلان کر دیا. اب حقیقی رویت اور بصیرت کے مبنی پر ایک فیصلہ نکلے گا، مگر اگر 5 ہو سکی تو ملک میں کیسی فضا ہوگی؟ کچھ لوگ عید منائیں گے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں زاویے میں کہ ہمیں عید منانی ہے 5 جون کو، یا پھر انتظار کرنا ہے رویت ہلال کمیٹی کا؟ رویت ہلال کمیٹی پہلے فیصلہ کرنا چاہیے نا. یہ کیا مفتی منیب صاحب کی اپنی بنائی ہوئی کوئی کمیٹی ہے؟ یہ ریاست کی طرف سے مقرر کردہ کمیٹی ہے. اس کے مقابل میں نہ کسی پوپلزئی صاحب کو حق ہے کہ وہی کوئی اعلان کرے، نہ کسی فواد چودھری صاحب کو کوئی حق ہے کہ وہی اعلان کرے. میری رائے کیا ہے، چاند کیسے دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن چاند کے بارے میں، رمضان کے بارے میں جب اجتماعی طور پر آپ کوئی نظام بنا دیتے ہیں تو پھر اس سے انحراف کسی کے لیے جائز نہیں رہتا. صحیح. غامدی صاحب، آپ نے نظام کی بات کی ہے. کوئی ایسا نظام بن سکتا ہے رویت کے اوپر مبنی، حقیقی رویت کے اوپر مبنی، جس پہ پورا ملک ایک ہی طرح سے عید منائے، ایک ہی دن ماہ کا آغاز ہو؟ پوری دنیا کے لیے بن سکتا ہے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ پہلے ہمارے ہاں رائے میں تبدیلی آئے. میرے نزدیک رویت کوئی شرعی حکم ہے ہی نہیں. اس اچھا. میں ایک روایت کو، ایک حدیث کو روایت کرنے والوں نے غلط سمجھا ہے. اچھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ پوری کی پوری حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی نقل ہو گئی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں بھی نقل ہو گئی ہے. وہ بات یہ تھی کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں
تو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ اصرار نہ کریں کہ انہیں ہر حال میں 30 دن پورے کرنے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہر 29 جی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. اس لیے اگر چاند نظر آ جائے تو عید کیا کرو، رمضان بھی کیا کرو. یعنی بتانے کا مقصود یہ نہیں تھا کہ چاند دیکھنا ضروری ہے، بتانے کا مقصود یہ تھا کہ اگر 29 پر چاند نظر آ جائے تو 30 پورے کرنے کا اصرار نہ کیا کرو. اس روایت کو بعض لوگوں نے جب آگے پہنچایا ہے تو انہوں نے جو پہلا جملہ تھا شہر 29 وہ الگ کر دیا. اس کے نتیجے میں یہ خیال پیدا ہو گیا لوگوں کے ذہن میں کہ چاند دیکھنا کوئی شرعی حکم ہے. اس پر میں نے اپنی کتاب مقامات میں تفصیل سے لکھ دیا ہے، اس روایت کی نوعیت بھی واضح کر دی ہے. تو میرے نزدیک تو سائنس نے اب اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. آپ کیلنڈر بنائیں اور اطمینان کے ساتھ عید کریں. رویت یا عدم رویت یہ سرے سے دین کا مسئلہ ہی نہیں تھا. ایک روایت کو غلط بیان کرنے کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا. تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی میری رائے سے اتفاق کرے. اس لیے جب تک آپ سائنسی ذرائع کو حتمی نہیں مان لیتے اس وقت تک جو نظم بنایا جائے گا مجھے بھی اس کی پیروی کرنی ہے، آپ کو بھی اس کی پیروی کرنی ہے. دیکھیے میں یہ رائے رکھتا ہوں لیکن جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے مفتی منیب صاحب یا کوئی جو رویت ہلال کمیٹی بنا دی گئی ہے اس کے فیصلے پر عید کرتا ہوں. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اجتماعی فیصلوں میں جو رائے رکھتا ہوں اس پر اپنے طور پر عمل کر لوں. جمعے کا انعقاد ریاست کی طرف سے ہونا ہے، وہ جس وقت ہوگا مجھے جا کے جمعہ پڑھنا ہے. عید کا اعلان ریاست کی طرف سے ہونا ہے، ریاست کہیے، مسلمانوں کا نظم اجتماعی کہیے. تو اس بنیادی اصول کو جب آپ نہیں مانیں گے تو مجھے بتائیں کہ سائنسی معاملات میں بھی اگر فرض کر لیجئے کہ ایک بڑی تعداد قائل ہو جاتی ہے اور ایک دوسری بڑی تعداد قائل نہیں ہوتی تو فیصلہ کیسے ہو؟ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں. آپ طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں، طریقے پر بحث کریں، اس پہ لوگوں کی رائے تبدیل ہو جائے گی جب تو آپ دوسرا طریقہ اختیار کر لیجئے. لیکن جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں گے اس کو منوانے کے لیے ریاست کو فیصلہ بھی کرنا ہوگا اور اپنے اندر منوانے کی اہلیت بھی پیدا کرنی ہوگی. منوانے کی اہلیت پیدا کرنی پڑے گی. بہت اچھی بات آپ نے کی. اگر ہم رائے دیں، بلکہ یہ کہیے کہ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ماہر فلکیات یا جدید سائنس کے اوپر مبنی ایسا کوئی قمری کیلنڈر تشکیل دیا جائے کہ جس کی وجہ سے ریاست قطعی طور سے اس بات کی حقدار قرار پائے کہ لوگوں کو ایک دن پہ عید پہ مبنی کر سکے. ممکن ہے قمری کیلنڈر بن سکتا ہے ایسا کوئی؟ آپ پوری دنیا کے لیے بنا سکتے ہیں. دیکھیے وہ ایک نقطہ نظر ہے، ایک رائے ہے جو میں نے دے دی، اس کے دلائل بیان کر دیے، بہت سے دوسرے لوگ بھی اس کے قائل ہیں. اصلی سوال پھر وہی ہے کہ جو بھی رائے ہوگی وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اکثریت کی رائے ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ اس کو منوانے کی نظم اجتماعی کے پاس اہلیت ہونی چاہیے. ایسی کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ جو 100% سب لوگوں کی رائے بن جائے. ٹھیک ٹھیک. جمہوری حکومتوں میں بھی آپ اکثریت کی رائے پر قانون سازی کرتے ہیں، یہاں پر بھی یہی ہوگا. اچھا غامدی صاحب، آپ کی رائے کا بہت زیادہ احترام ہے. اس دن بھی یہاں پہ ایک بحث ہوئی تھی اور اس حوالے سے رویت کو شرط قرار دیا گیا تھا اس وجہ سے کہ اس حدیث میں بھی اگر چاند دیکھ لو پہ بات ہوئی ہے، یعنی چاند کی اہمیت ہے. بہرحال کوئی اس حوالے سے پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو خاص طور سے، کیونکہ ہم تو کنفیوز ہیں 5 جون پہ عید جائے یا کم سے کم چاند دیکھنے پہ رویت ہلال کمیٹی کی عید جائے یا مفتی پاپلزئی کی بات مانے؟ دیکھیے میں نے تو بہت واضح طور پر بتا دیا کہ حدیث میں وہ بات ہی نہیں کہی گئی. حدیث میں بات بالکل دوسری کہی گئی ہے. اگر آپ آج راہ کرم وقت نکال سکیں تو اس پر میرا جو مضمون ہے میری کتاب مقامات میں وہ پڑھ لیجیے. حدیث کا وہ مطلب ہی نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے. اس میں بالکل رویت کو لازم نہیں کیا گیا. اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. میں بہت ادب کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر رویت ضروری ہے تو 30 تاریخ کو مفتی منیب صاحب کیوں چاند نہیں دیکھتے اور پوپلزئی صاحب کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر چاند دیکھ کے عید کرنا ضروری ہے تو 30 دن پورے ہونے پر بھی آپ کو چاند دیکھنے پہ اصرار کرنا چاہیے، کیونکہ علمی طور پر یہ طے ہو چکا ہے کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ چاند نہیں دیکھتے. اگر سائنس 29 کے بارے میں بھی اسی طرح کا حتمی علم میسر کر دے تو چاند دیکھنا کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر یہ ہمت پیدا کیجیے کہ جب آپ اکثریت کی بنیاد پر ایک فیصلہ کر لیں، ایک نظم اجتماعی بنا دیں تو پھر اس فیصلے کو نافذ کرائیے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی کمیٹی قائم ہے، اس کو آپ نے تحلیل نہیں کیا اور آپ اس کے مقابل میں اپنا ایک عید کا اعلان کر رہے ہیں.
تو یہ تو بجائے خود انارکی ہے، نہ حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے، نہ پوپل رئی صاحب کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت واضح آپ نے کر دی بات اور بڑی دلیل کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے۔ ایک آخری سوال میرا اسی سے جڑا ہوا ہے، اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی زاویے میں دیکھتے ہوئے، 29 کو تو ہم چاند دیکھیں گے، رویت کا انتظار بھی ہوگا، 30 کو تو چاند دیکھیں گے ہی نہیں، تو رویت کے محتاج ہی نہیں رہے 30 تاریخ کو، اس حوالے سے ذرا وضاحت کر دیجیے۔ جی آپ کیوں محتاج نہیں رہے، یہی میرا سوال ہے۔ اس لیے کہ علمی طور پر طے ہو چکا ہے کہ 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، جی ایسے ہی علمی طور پر یہ طے کرنا ممکن ہو گیا ہے کہ 29 کو کب چاند کی پیدائش ہو گئی۔ وہی علم جس نے 30 کو حتمی کر دیا تھا اور چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی، اسی علم نے امتداد زمانہ کے ساتھ اب ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم 29 کے بارے میں بھی اسی اعتماد سے کہہ سکیں۔ تو اس وجہ سے آپ اس سے کام لیں۔ یہ سارا مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ 29 کو چاند دیکھنا ضروری کر دیا گیا۔ جی میں نے بتایا ہے کہ حدیث میں وہ بات ہی نہیں کہی گئی جس سے لوگ استدلال کر رہے ہیں۔ حدیث کو ذرا پڑھی ہے نکال کے، اس کا مطلب ہی بالکل دوسرا ہے۔ اس میں راویوں نے صرف ایک حصے کو حذف کر دیا، اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ کو پیشگی طرف سے عید مبارک ہماری طرف سے، چاہے آپ مفتی پاپل زئی کی طرف سے جائیں یا پھر حکومت کی طرف سے جائیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کے خاص وقت کا۔ مفتی صاحب اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے اس حوالے سے، کیونکہ رویت پہ ہماری ایک نشست ہو چکی ہے بہرحال، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی نمائندگی موجود ہے۔ جید علماء ہیں، اکابر علماء ہیں، ان کے علم میں، ان کے مقام و مرتبے میں ہمیں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ بالکل واضح ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھ کر رمضان کا آغاز کرو اور چاند کو دیکھ کر ہی عید منانے کا فیصلہ کرو۔ اب رویت بصری جو ہے وہ ہمارے علماء نے لازم قرار دی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ 29 کو جو ہے ہمارے ہاں جب آپ نے پروگرام کیا اس کو میں نے دیکھا، ماشاءاللہ بہت کمال گفتگو ہوئی، چاروں مسالک کے علماء موجود تھے، اور پھر آپ نے سائنسی طور پر بھی رائے لی۔ جی ماہر فلکیات بھی ہمارے پاس جو تشریف لائے، ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 ریجن ہیں، جس میں 2 ریجن میں تو جو ہے وہ آپ رویت کے حوالے سے کنفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں 29 کو، لیکن ایک ریجن ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ سائنس بھی ابھی تک یقینی طور پر نہیں کہہ سکتی۔ یہی فرمایا تھا انہوں نے، جی جی جی، اور وہ غالباً رویت ہلال کمیٹی کا حصہ بھی ہیں، وہ صحیح بالکل ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اگر ہمارا ملک جو ہے وہ اس ریجن میں ہے کہ جہاں 29 کے حوالے سے سائنس ابھی تک حتمی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر حکم شریعت کی طرف جایا جائے گا۔ اور غامدی صاحب کی اس بات کا میں تہ دل سے احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال ایک نظم اجتماعی قائم ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو حکومت وقت نے مقرر کیا ہے، یا اگر یہ نہیں بھی ہوں گے کل کل کو ان کی جگہ کوئی اور چیئرمین ہوں گے، بہرحال ہمیں نظم اجتماعی کو ماننا ہے، ہم اس کی پابند ہیں۔ انفرادی طور پر کسی بھی شخص کو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کر دی۔ جاوید غامدی صاحب نے ایک بات بار بار دہرائی، نظم اجتماعی کی آپ نے بات کی، ریٹ آف دا گورنمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا تو سب کو فالو کرنا ہے۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میں غامدی صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے نا، اس میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے اختلاف کیا جائے۔ اچھا، انہوں نے جو بات کی کہ بھئی آج سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ وہ آئندہ کے حوالے سے تعین کر سکتی ہے، اگر یہ واقعی ایسا ہے تو اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا گزشتہ دنوں جو پروگرام ہوا تھا اس میں جو ماہرین فلکیات ہیں ان کی رائے یہ نہیں تھی، اس لیے بہرحال اس میں ایک اختلاف موجود ہے۔ لیکن اگر سائنس اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ چاند کو اس طرح سے کنفرم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے فقہا ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت سے حکم کا استنباط کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ایسا ہو۔ جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک کیا کیا جائے؟ آپ کو نظم اجتماعی کو لے کر چلنا ہے، معاشرے کو افراتفری کا شکار نہیں کرنا کہ ہر شخص جو ہے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لے اور پھر جو ہے دوسروں کو چیلنج کرنا شروع کر دے۔ اب پاکستان جیسے ملک کے اندر جب ایک ریاست موجود ہے، سسٹم موجود ہے، علماء موجود ہیں، اور علماء کی اکثریت تمام مسالک کے لوگ مشترکہ طور پر ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان قانونی اور شرعی شہادتوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ کریں گے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا،
عید ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کو مان لینا چاہیے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ اس نظم اجتماعی کے خلاف جاتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں وزن ہے. دوسری بات جو ان کی گفتگو سے نتیجہ نکلتا ہے اور بات صحیح بھی ہے, دیکھیے دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کا مہینہ پورا ہو جائے, 30 دن پورے ہو جائیں, اگلا دن یکم شوال کا ہے, ایسا ہی 30 دن پورا ہو جائے, پورے ہو جائیں تو اس کے بعد اگلا دن وہ یکم ذی الحج کا ہے, چونکہ حج کے مسئلے میں بھی یہی مسئلہ کار فرما ہے نا, ٹھیک ہے. اگر 30 دن پورے ہو جائے پھر تو مہینہ پورا ہو گیا. لیکن اگر 30 دن پورے نہ ہو, 29 کو چاند نظر آئے تو پھر 30واں دن وہ جو ہے گزشتہ مہینے کا آخری دن نہیں ہے, وہ نئے مہینے کا پہلا دن ہے. صحیح. لہٰذا چاند یا نئے مہینے کے پہلے دن ثابت ہونے کے دو رستے ہیں آپ کے پاس, یا چاند کا نظر آنا یا 30 دن کا پورا ہونا. صحیح. اب اگر 30 دن سے پہلے چاند نظر آ جائے تو 30 دن والا حکم ختم ہو گیا, اور اگر چاند نظر نہ آئے 29 کو تو پھر 30واں دن گزشتہ مہینے کا آخری دن ہوگا اور مہینہ اس طرح سے پورا ہوگا. اختلاف یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو دیکھنے والا عمل ہے, آپ دیکھے بغیر تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ یا سائنسی حوالے سے اس نتیجے تک نہ پہنچے یا پھر فقہا کے حوالے سے, استنباط کے حوالے سے اس نتیجے تک نہ پہنچے کہ فقیہ کہے کہ ٹھیک ہے بھئی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان آنکھوں کے دیکھے بغیر بھی علمی حوالے سے قابل اعتماد ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس شرعی دلیل یہ ہے. جب تک یہ چیز سامنے نہیں آتی اس وقت تک آپ کو اسی اصول کے تحت چلنا پڑے گا جو اس وقت آپ کے معاشرے میں رائج ہے. میسر ہے. خوبصورت خوبصورت. آپ نے بارہا کہا کہ یہاں پہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, اختلاف ختم ہو جاتا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف ختم ہی نہیں ہوتا اور ہر نئے نقطے کے ساتھ ایک نیا اختلاف نکل آتا ہے. بہت شکریہ مفتی سجاد مدنی صاحب, آپ کا خاص طور سے بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کی موجودگی کا بہت بہت شکریہ. ہم نے جس حد تک ہو سکتا ہے آپ سے حکمت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اب رمضان کی یہ ساعتیں ہیں, نہیں معلوم کہ دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ واپس موقع ملے گا, واپس پھر سے آئیں گے اور ایک اور دن, ایک اور مہینہ اور ایک اور سال ہمیں میسر آئے گا جس میں ہم حکمت کی باتیں کریں گے. الوداع رمضان, یہ جملہ ایسا ہے کہ کہنے کا دل نہیں کرتا مگر یہ ادب کے جملوں میں شامل ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو الوداع بھی کہا جاتا ہے. ہمارے پاس سے رحمتوں اور سعادتوں والا یہ لمحہ گزر رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دعاؤں کے ذریعے اس کو الوداع کہیں, رب کی یاد کے ذریعے اس کو الوداع کہیں. محمد حبیب ہمارے درمیان موجود ہیں, وہ آج کا یہ الوداعی پیغام ہم تک پہنچائیں گے اور اس میں ہمارے احساس اور جذبات بھی شامل ہوں گے. مجھے, علامہ صاحب کو, مفتی صاحب کو, پوری ٹیم کو اپنے پاس سے دیجیے گا اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر. محمد حبیب, الوداع رمضان. آخری روزہ ہے دل غمناک, مضطر جان ہے. آخری روزہ ہے دل غمناک, مضطر جان ہے. حسرتاں اب چل دیا رمضان ہے. حسرتاں اب چل دیا رمضان ہے. الفراق اے رب کے مہمان, الفراق الفراق اے رب کے مہمان, الفراق الوداع تجھ کو مائے رمضان ہے. الوداع تجھ کو مائے رمضان ہے. حسرتاں اب چل دیا رمضان ہے. افطاروں سحر کی
रौनकें होंगी कहाँ चंद दिनों के बाद ये सारा समा सुनसान है। चंद दिनों के बाद ये सारा समा सुनसान है। हसरता अब चल दिया रमज़ान। हाय सद अफ़सोस रमज़ान की न हमने कदर की। हाय सद अफ़सोस रमज़ान की न हमने कदर की। बेसबब ही बख्श दे या रब कि तू रहमान है। बेसबब ही